السلام علیکم۔ کون ہے ممی؟ کون آیا تھا؟ جولیٹ دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اس نے بیرونی دروازے پر دستک کی آواز سنی اور کمرے سے نکلنے کے بعد جوزفین سے پوچھنے لگی۔ نام تو نہیں بتایا، کوئی سوٹیڈ بوٹیڈ آدمی تھا، ڈرائیور کے ساتھ آیا تھا، یہ اتنی ساری چیزیں دے کر چلا گیا، بولا کہ مسٹر دلدار آغا نے مس جولیٹ کے لیے گفٹس بھیجے ہیں۔ الجھی ہوئی جوزفین نے ڈائننگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا تو اس نے میز پر نظر ڈالی۔ وہاں چمکدار کاغذ میں لپٹے کئی چھوٹے بڑے ڈبوں کے علاوہ ایک مہکتا ہوا پھولوں کا گلدستہ بھی رکھا تھا۔ اس نے گلدستے کے ساتھ منسلک کارڈ کھول کر دیکھا۔ اس پر لکھا تھا "ود لو فار مس جولیٹ"۔ نیچے بھیجنے والے کا نام نہیں تھا، لیکن نام کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ نام تو اس سب کو یہاں تک پہنچانے والا بتا ہی گیا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دلدار آغا کو اسے یہ سب بھجوانے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ یہ دلدار آغا کون ہے؟ اب تک وہاں کھڑی جوزفین نے سوال کر کے اسے چونکایا۔ میری کلاس فیلو تھی نا ثنا موتی والا، اس کا ہسبینڈ ہے، بہت فیمس پرسنالٹی ہے۔ کل میں اسی کا انٹرویو لینے ثنا کی کوٹھی پر گئی تھی، بٹ آئی کانٹ انڈرسٹینڈ کہ اس نے مجھے یہ گفٹس کیوں بھیجوائے ہیں۔ جوزفین کو جواب دیتے ہوئے وہ خود تذبذب کا شکار تھی۔ ایسے ہی بھجوا دیے ہوں گے، پیسے والوں کو اپنے پیسے کا رعب دکھانے کے لیے ایسی حرکتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ تم دفتر سے ثنا کو اس کی کوٹھی پر فون کر کے تھینکس بول دینا۔ جوزفین نے سرسری لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے اسے مشورہ دیا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جولیٹ کی توجہ اگر میز پر رکھے تحائف کے بجائے اس کی طرف ہوتی تو دیکھتی کہ اس کی ماں کے لہجے کے برخلاف اس کی آنکھوں میں تشویش کی لہریں ہیں۔ وہ ناشتے کے انتظار میں کرسی پر بیٹھ کر ان تحائف کو کھول کر دیکھنے لگی۔ آج جوزف کی طبیعت کچھ ناساز تھی اور اس نے گھر پر ہی رک کر آرام کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس لیے خلاف معمول ناشتے کی میز پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ جولیٹ نے ایک ایک کر کے تمام تحائف کھول لیے۔ قیمتی پرفیوم، ہینڈ بیگ، میک اپ کا سامان، نازک سا بریسلٹ، خوبصورت سا ایک لباس، کیا کچھ شامل نہیں تھا ان تحائف میں؟ یہ سب تو بہت کوسٹلی سامان ہے۔ تم ثنا کو فون کر کے تھینکس بولنے کے ساتھ آئندہ کے لیے ایسا کرنے سے روک دینا۔ کسی سے اتنے قیمتی گفٹس لینا ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ ناشتے کی ٹرے لے کر آنے والی جوزفین ان سب چیزوں کو دیکھ کر بولے بغیر نہ رہ سکی۔ آپ کہیں تو موم میں یہ سب واپس بھجوا دوں؟ جولیٹ نے اس سے مشورہ چاہا۔ نو نو، میں نے ایسا بھی نہیں کہا ہے۔ گفٹس واپس کرنے سے بھیجنے والے کی انسلٹ ہوتی ہے، کسی کی انسلٹ کرنا اچھا نہیں لگتا۔ بس تم نیکسٹ ٹائم کے لیے روک دینا، جوزفین نے اسے سمجھایا اور میز پر بکھری ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے اسے ناشتے کی طرف متوجہ کیا۔ جولیٹ نے حسب معمول مختصر ناشتہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جوزفین نے دروازے تک ساتھ جا کر اسے رخصت کیا۔ ثنا کو فون یاد سے کر دینا۔ گھر سے نکلتے نکلتے بھی اس نے یاد دہانی کروائی۔ ڈونٹ وری موم، کر دوں گی فون۔ جولیٹ نے ہنس کر اسے اطمینان دلایا اور ہاتھ ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لمبی پتلی گلی میں حسب معمول اس کی محلے کی چند خواتین سے ہلکی پھلکی بات چیت اور الیک سلیک ہوئی اور وہ قدم اٹھاتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کونے والے 2 منزلہ مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے اپنی مخصوص جگہ نہ پا کر اس نے سکون محسوس کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے اپنی جگہ پر کھڑا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، اور آج تو اسے ویسے بھی امید نہیں تھی، کیونکہ کل جس طرح اس نے اسے خون آلود لباس میں دیکھا تھا، اس سے یہی اندازہ لگا سکی تھی کہ وہ ہسپتال میں داخل نہ بھی کیا گیا تو کئی روز تک بستر پر ضرور رہے گا۔ اپنے اندازے پر یقین سے قائم وہ نہیں جانتی تھی کہ فاروق اوپری منزل کی ایک کھڑکی میں شوق دید لیے بہت دیر سے اس کا منتظر کھڑا ہے۔ اس کی نفرت بری نگاہوں سے بچنے کے لیے اب اس نے یہ راستہ نکالا تھا کہ خود اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا تھا اور چپکے سے اوپری منزل کی کھڑکی سے جھانک کر اسے دیکھ لیا کرتا تھا۔ فقیر بابا کو کچھ دیتی جا۔ وہ بدحال فقیر کے سامنے سے گزرنے لگی تھی کہ آج پھر اس نے اسے آواز دے کر دستے طلب دراز کیا۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈال کر ایک سکہ نکالا اور فقیر کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر رکھ دیا، لیکن اگلا ہی لمحہ اس کے لیے حیرت ناک تھا۔ فقیر نے اس کا دیا سکہ پوری قوت سے دور اچھال دیا تھا۔
सिक्का दूर जाकर गिरने के बाद न जाने कहाँ मट्टी में रल मिल गया था। अकल की अंधी है, खरे खोटे की पहचान नहीं रखती। सिक्का दूर फेंकने के बाद फकीरपुर जलाल लहजे में बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट से जूलियट ने अंदाज़ा लगाया कि शायद उसके दिए हुए सिक्के में कोई नुक्स था, इसलिए फ़कीर ने कबूल नहीं किया। वो पर्स में हाथ डालकर दूसरा सिक्का तलाश करने लगी। जा चली जा, सब खोटे सिक्के हैं तेरे पास, तुझे तो खुद खरे खोटे की पहचान नहीं है, तू क्या किसी को कुछ देगी। खरे खोटे की परख सीख, वरना बहुत पछताएगी। उसे पर्स में हाथ डालता देखकर फकीर ने बड़ी हकारत से उसे टोका और मुंह फेर कर बैठ गया। दिल में सख्त तौहीन महसूस करती जूलियट तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गई। पहले दिलदार आगा की तरफ से भेजे गए तहफ़ और फिर फकीर का रवैया, वो अच्छी खासी डिस्टर्ब हो गई थी। दफ्तर पहुंचकर भी उसका मूड ऑफ ही रहा। आरिफ से उसकी मिजाज की ये खराबी छुपी नहीं रही। टी टाइम में वो उसके पास आ बैठा। मूड क्यों ऑफ है? उसके मुकाबिल बैठने के बावजूद वो उसकी तरफ मुतवज्जे होने की बजाय अपने सामने बिखरे कागज़ों में उलझी रही, तो उसे पूछना ही पड़ा। नहीं, बस ज़रा मसरूफ़ हूँ। आगा का इंटरव्यू फ़ाइनल करके आज ही रंधावा साहब के हैंड ओवर करना है। उसने आरिफ को टालने की कोशिश की। कैसा रहा इंटरव्यू? गुप्ता बता रहा था कि तुमने खासा वक्त गुजारा सना की कोठी पर। उसने जूलियट के साथ जाने वाले फोटोग्राफर का हवाला देकर उससे पूछा। हाँ, टाइम तो बहुत लग गया था। सना ने पुराने दिनों की यादें ताज़ा करने के लिए मुझे देर तक रोकने का पूरा बंदोबस्त किया हुआ था, जूलियट ने बताया। अच्छा, अब कैसी हो गई है सना? शादी के बाद चेंज तो आया होगा, वो इश्तियाक से पूछने लगा। पहले से थोड़ी हेल्थी हो गई है और ज़रा जागीरदारनी लगने लगी है, बाकी वैसी ही है। उसने अपना तज्जिया पेश किया। मेरा पूछ तो रही होगी, आरिफ को तजस्सुस था। हाँ, पूछा था, बल्कि मुझे एडवाइस कर रही थी कि अब तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। इस बार जूलियट ने ज़रा मुस्कुराकर उसके सवाल का जवाब दिया। उसे बताना था कि हम उसकी तरह मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए हैं कि जब मूड बने तब शादी कर लें, जैसा कि उसने दरमियान में पढ़ाई छोड़कर कर ली थी। आरिफ ज़रा तल्ख हुआ। मुझे क्या ज़रूरत थी उसे ये सब कहने की? वो अपने नसीब की ज़िंदगी गुजार रही है और हमें अपने नसीब के मुताबिक जीना है। किसी के सामने अपने हालात का रोना रोने से आदमी की अपनी पर्सनैलिटी डाउन होती है। जूलियट ने फ़ौरन ही उसे टोक दिया। इज़्ज़त का मसनूई भरम रखने से भी क्या हासिल? क्या वो हमारे हालात को नहीं समझती होगी? हमारे और उसके दरमियान ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये तो फिर भी उसकी मेहरबानी है कि उसने पुराने ताल्लुक़ का इतना ख़याल किया, और ना सिर्फ तुम उसके ज़रिए उसके शौहर का इंटरव्यू लेने में कामयाब हो गईं, बल्कि उसने तुम्हें अपने घर में इतनी इज़्ज़त भी दी। आरिफ पर कनूतियत सवार हो चुकी थी। वो ऐसा ही था, हालात को अपने सर पर सवार कर लेने वाला, और जब से उसकी बहन का रिश्ता टूटा था अक्सर ही ऐसे मूड में आ जाता था। कभी कभी तो लगता हो कि वो इन सारे लोगों से हसद करता है जो उसके मुकाबले में खुशहाल और सुखी हों। जूलियट को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी, लेकिन ये सोचकर नज़रअंदाज कर देती थी कि हालात की सख्ती ने उसे तल्ख कर दिया है। मसाइल हल हो जाएंगे तो वो ये आदत भी तर्क कर देगा। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। उसे यकीन था कि उसका साथ आरिफ के मिजाज के तमाम मौसमों को खुशगवार कर देगा। अब भी वो अपने मूड की खराबी को भुलाकर उसे समझाने लगी। सब्र कनात के ये दर्स मुझे मत पढ़ाओ जूली। पैदा होने से लेकर अब तक मुझे ये असबाक हज़ारों बार पढ़ाए गए हैं। शायद ये मुझ पर असरअंदाज भी होते अगर मेरे शानों पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ ना होता। तुम अपने मौजूदा हालात में भी एक छोटे से घर में रहकर खुश रह सकती हो, क्योंकि तुम्हारे सर पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मुझसे पूछो कि मैं कैसे दिन गुजारता हूँ। मैं तो इतना बेबस हूँ कि बाजार में कोई खूबसूरत शय नज़र आने पर उसे तुम्हारे लिए ख़रीदने का सोचूं तो जेब देखकर अपनी ख्वाहिश मार लेने पर मजबूर हो जाता हूँ। मैं तो चाहते हुए भी कभी तुम्हें कोई ढंग का गिफ्ट तक नहीं दे सका। उसके समझाने का आरिफ पर उल्टा असर हुआ और वो मज़ीद शिद्दत से अपने डिप्रेशन का इजहार करने लगा। जूलियट को अंदाज़ा हो गया कि इस वक्त वो कुछ समझने के मूड में नहीं है। अच्छी बात यह थी कि टी टाइम शुरू होते ही उनके कमरे में बैठने वाले बाकी दो अफराद अपनी सीटों से उठ गए थे, वरना उसे उनके सामने खिफ़्फ़त का सामना करना पड़ता। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और एक बार फिर बता रही हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत ही सब कुछ है।
مادی چیزوں کی میرے نزدیک نہ تو کبھی اہمیت تھی اور نہ ہی آئندہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اس انداز میں سوچتے ہو تو یہ تمہاری حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اپنے سامنے پھیلے کاغذات سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عارف سے مزید کچھ کہنا بیکار تھا اور اسے رندھاوا کو یہ میٹر دکھانا تھا۔ وہیں سے وہ ثنا کو فون بھی کر لیتی۔ بھیجے جانے والے تحائف کا شکریہ تو بہرحال ادا کرنا تھا۔ صبح سے خراب ہو جانے والا موڈ عارف کی وجہ سے کچھ اور بھی خراب ہو گیا تھا، لیکن وہ موڈ کے پیچھے اپنے کاموں کو خراب کرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ کاغذات رندھاوا کے حوالے کرنے کے بعد اس کی اجازت سے فون سنبھال کر بیٹھ گئی۔ میں مسز ثنا آغا سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ دوسری طرف سے فون اٹھائے جانے پر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ اس کی خواہش کے جواب میں پوچھا گیا۔ جی میں جولیٹ جوزف ہوں، مسز ثنا کی فرینڈ، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ سوری مس جولیٹ، میڈم تو اس وقت موجود نہیں ہیں، اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو دے سکتی ہیں، اسے مہذب لب و لہجے میں بتایا گیا۔ بس آپ انہیں میرے فون کے بارے میں بتا دیجئے گا، میں بعد میں دوبارہ ان سے کانٹیکٹ کر لوں گی، اس نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یہ مسز ثنا آغا کہیں دلدار آغا کی بیوی ہی تو نہیں ہے؟ رندھاوا کے کان اس کی گفتگو پر ہی لگے تھے۔ ثنا آغا میری کلاس فیلو رہی ہے، اس نے تفصیلات میں جائے بغیر مختصراً بتایا اور اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ درمیانی وقفے میں اس کے دونوں کولیگز واپس آ چکے تھے۔ عارف بھی بظاہر نارمل سا اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ بھی تھکے تھکے انداز میں دوبارہ مصروف کار ہو گئی۔ دماغ تھک سا گیا تھا اور اس پر اسے ٹی ٹائم میں چائے پینے کا موقع بھی نہیں ملا تھا کہ وہ پی کر ہی تھوڑی فریش ہو جاتی۔ بہرحال اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ مس جولیٹ آپ کے لیے فون ہے۔ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ گزرا ہوگا کہ چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی۔ وہ اس اطلاع پر کچھ حیران سی رنداوا کے دفتر کی طرف بڑھ گئی۔ آج تک دفتر میں اس کے لیے کوئی فون نہیں آیا تھا اور وہ بس اتنا ہی قیاس کر سکی تھی کہ شاید ثنا نے اس کے فون کے جواب میں فون کیا ہو۔ ہیلو، رندھاوا اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے زیادہ ریلیکس موڈ میں کال ریسیو کی۔ آداب، دوسری طرف سے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ خاکسار کو دلدار آغا کہتے ہیں، آپ تو 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہمیں بھول بھی گئے، حالانکہ صبح صبح ہم نے آپ کو اپنی یاد دلانے کی کوشش بھی کی تھی۔ دوسری طرف موجود شخص نے بولنا شروع کیا تو اس کے کان سنسنا اٹھے۔ دوسری طرف سے آتی آواز یقیناً دلدار آغا کی ہی تھی، لیکن وہ شخص اس سے اس لب و لہجے میں کیوں بات کر رہا تھا؟ یہ بات اس کے لیے ناقابل فہم تھی۔ کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہو گئیں؟ ہمارے بھیجے تحائف پسند نہیں آئے کیا؟ اس کی خاموشی پر دلدار آغا کی طرف سے استفسار کیا گیا۔ وہ گفٹس آپ نے مجھے بھجوائے تھے، مگر کیوں؟ وہ جو جوزفین کی رائے کے مطابق ان تحائف کو ثنا کی عنایت سمجھنے لگی تھی، اس انکشاف پر تقریباً چلا اٹھی۔ اس لیے کہ آپ جیسی خوبصورت خاتون کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ سے دوستی کی درخواست کرنے سے پہلے آپ کی نظر کچھ کیا جائے۔ وہ پوری ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جولیٹ کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ وہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ضرور تھی، لیکن جوزفین نے اس کی تربیت میں مشرق کے جو رنگ شامل کیے تھے، ان کے باعث وہ کبھی ایسی بے باک لڑکی نہیں بن سکی تھی کہ کوئی بھی راہ چلتا اسے دوستی کی پیشکش کر سکے۔ دوست میں آپ کی بیگم کی ہوں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ آپ سے میرا تعلق بس اس انٹرویو تک تھا جو کل ہو چکا ہے، اس لیے مزید کسی راہ و رسم کی قطعی گنجائش نہیں ہے۔ اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے اس نے سختی سے دلدار آغا کو جواب دیا۔ کسی شخص سے تعلق کو کس حد تک لے جانا ہے یہ ہم خود طے کرتے ہیں۔ آپ سے دوستی کا فیصلہ چونکہ ہم کر چکے ہیں، اس لیے آپ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے انکار کو خاطر میں لائے بغیر دلدار آغا نے جس قطعی انداز میں یہ الفاظ ادا کیے، اس پر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی اور تصور کے پردے پر دلدار آغا کی وہ آنکھیں لہرائیں جن میں تکبر، سفاکیت اور ہوس ناکی بھری ہوئی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ خوف کیا ہوتا ہے۔ یہ سچ تھا، اپنی تمام تر خود اعتمادی کے باوجود وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، وہ بھی اس حد تک کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کیے جانے کے باوجود ریسیور کان سے ہی لگا ہوا تھا۔ نانا کے پاڑے پر آج غیر معمولی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ وہاں موجود اس کے چیلوں کے چہرے پر بھی دبا دبا سا جوش اور تجسس تھا۔
وہ رات کی دعوت کے انتظامات کرنے کے ساتھ ساتھ آپس میں سرگوشیوں میں بھی گفتگو کر رہے تھے۔ آج اس پاڑے پر بمبئی کے دو اہم داداؤں کے درمیان ملاقات طے پائی تھی اور نانا اس ملاقات کا میزبان اور ثالث ٹھہرا۔ دونوں اڈوں کے درمیان ہونے والا جھگڑا طول نہ پکڑے، اس خیال سے نانا نے مصالحت کی ایک کوشش کے طور پر دونوں طرف کے لوگوں کو اپنے ہاں مدعو کیا تھا۔ ربن دادا کی طرف سے اس دعوت کو فوراً قبول کر لیا گیا تھا، لیکن مجو نے حیل و حجت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی مشکل سے یہ کہتے ہوئے کہ وہ صرف نانا کی خاطر یہ ملاقات کرے گا، دعوت کو قبول کیا تھا۔ اس کے بگڑے ہوئے تیور سبھی کو صاف نظر آ رہے تھے، جبکہ ربن دادا کے بارے میں بھی سب کو علم تھا کہ وہ متحمل مزاج ہونے کے باوجود اپنے اصولوں کے معاملے میں کتنا کٹر ہے۔ مان لینے والی بات پر بحث نہیں کرتا اور جو نہ ماننا چاہے اسے ہزار بحث کے بعد بھی نہیں مانتا۔ سبھی کو تشویش تھی کہ ایسی دو پارٹیوں کے درمیان مصالحت کروانے میں نانا کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ نانا تھا تو بڑا جہاں دیدہ آدمی، ہاتھ پیروں کے زور کے علاوہ اس نے اپنی فہم و فراست کے بل پر بھی ایک عرصے سے اپنے پاڑے کی گدی سنبھال رکھی تھی اور بڑی خوش اسلوبی سے یہاں کے معاملات چلا رہا تھا۔ مجو اور ربن دادا کی ملاقات کے لیے بھی اس نے خاصا سوچ سمجھ کر پروگرام ترتیب دیا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد ناچ گانے کی محفل کا انتظام تھا، جس میں شہر کی سب سے ترادار طوائف کو بلوانے کے ساتھ ساتھ دیسی اور ولائتی دونوں طرح کی شرابوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ ان انتظامات کا ایک سبب تو یہ تھا کہ نانا کو تمام تر روزے داری کے ساتھ اپنا حق میزبانی ادا کرنے کی فکر تھی، دوسرے وہ چاہتا تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ان کے درمیان تناؤ کسی حد تک کم ہو جائے۔ ایک دسترخوان پر کھانا کھانے اور پھر رقص و سرور کی محفل میں شرکت کرنے سے یہ مقصد پورا ہو سکتا تھا، کیونکہ ہم نوالا و ہم پیالہ آدمی کو اختلافات پر بات کرنے کے لیے بھی آنکھوں میں کچھ نہ کچھ مروت تو رکھنی ہی پڑتی ہے۔ نانا کے آدمی متجسس تھے کہ دیکھو نانا کے ان انتظامات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری مستعدی سے نبھاتے ہوئے وہ فریقین کی آمد کے منتظر تھے۔ حسب معمول ربن دادا نے وقت کی پابندی کی روایت کو برقرار رکھا اور ٹھیک 8 بجے ایک ٹم ٹم میں سوار اپنے آدمیوں کے سنگ نانا کے پاڑے کے سامنے اترا۔ اس کے سنگ وہاں آنے والوں میں فاروق، رامو اور کمو شامل تھے۔ ٹم ٹم کو چلانے والا بھی یقیناً ربن دادا کا ہی کوئی وفادار رہا ہوگا، لیکن وہ ان لوگوں کے ساتھ پاڑے کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان ٹوکروں کو اتارنے میں مصروف ہو گیا تھا جن میں مختلف انواع کے پھل، مٹھائیاں اور دیگر اشیاء موجود تھیں۔ نانا نے پاڑے کے دروازے پر ہی ربن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ ربن دادا سے وہ باقاعدہ بغل گیر ہوا، رامو اور کمو نے اس کے پیر چھوئے، جبکہ فاروق نے ذرا سا سر کو خم دے کر آداب بجا لانے پر اکتفا کیا۔ نانا نے سب کو حسب مراتب خوش دلی سے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ لے کر اس بڑے سے حال میں پہنچ گیا جہاں آج کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ربن کو اس نے اپنے پہلو میں اونچی چوکی پر بٹھایا، جبکہ فاروق اور اس کے ساتھیوں کو چاندنی پر دائیں جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیروں کو جوتیوں کی قید سے آزاد کر کے سفید براق چاندنی پر رکھے مخملی گاؤ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ربن اور نانا کے درمیان رسمی سی گفتگو ہونے لگی، جبکہ وہ تینوں احتراماً خاموشی سے بیٹھے رہے۔ تیرے زخم کا کیا حال ہے فاروق استاد؟ کچھ دیر میں نانا نے خود ہی اس کی طرف توجہ کی۔ ٹھیک ہے نانا، آپ کی دعاؤں سے تقریباً بھر چکا ہے، فاروق نے حسب عادت احترام سے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر نانا ہنس پڑا اور ربن کو مخاطب کر کے لطف لینے والے انداز میں بولا، یہ تو نے اپنے اڈے پر اچھے بھانت بھانت کے نمونے جمع کیے ہیں۔ اس چھوکرے کی زبان سن کر کدھر سے لگتا ہے کہ یہ اڈے کی دنیا کا بندہ ہے، اسے تو کسی اسکول، کالج کا استاد یا دفتر کا بابو ہونا چاہیے تھا۔ اس کی زبان پر مت جاؤ نانا، باقی گنوں میں یہ پورا ہے، من چاہے تو کسی بھی سورما کے سامنے کھڑا کر کے آزما لو، چاقو، بلم، تمنچا سب اچھی طرح چلانا جانتا ہے اور ایسا جانتا ہے کہ بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ ربن دادا کے لہجے میں فاروق کے لیے ایک محسوس کیا جانے والا فخر تھا۔ کیوں نہ ہوگا ماہر، آخر شاگرد کس کا ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ ربن دادا کے چھونے سے مٹی کا آدمی بھی سونے چاندی کا ہو جاتا ہے، تو اس میں کچھ غلط تو نہیں ہوگا، اور اس چھوکرے نے تو تنہا جاموں اور صورتی جیسے سورماؤں کے
دماغ ٹھکانے لگا کر اپنی برتری ثابت بھی کر دی ہے۔ آدمی میں گن ہو تبھی تو ایسا کارنامہ دکھاتا ہے۔ نانا کے لہجے میں واضح ستائش تھی۔ وہ فاروق کے خوبصورت چہرے کو بہت نرم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے نانا پر بھی اپنے فاروق بھائی کی صورت کا جادو چل گیا ہے۔ نانا کا انداز دیکھ کر کمو نے رامو کے کان میں سرگوشی کی، جس پر رامو نے محض ہلکا سا مسکرانے پر اکتفا کیا۔ ویسے وہ خود بھی اسی انداز میں سوچ رہا تھا۔ سفید کرتا شلوار کے ساتھ سرمئی واسکوٹ پہنے فاروق آج جچ بھی تو بہت رہا تھا۔ مجو دادا ابھی تک نہیں آیا۔ نانا نظریں پھیر کر ایک بار پھر ربن سے محو گفتگو ہوا تو فاروق نے پہلو بدل کر سرگوشی میں رامو سے کہا، صورت حرام اپنی اہمیت جتانے کو جان کر دیر سے آئے گا۔ رامو نے دانت کچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اسی وقت نانا کے کارندے تھال میں مشروب کے گلاس اور مٹھائی کی کابیں سجائے اندر چلے آئے اور بہت سلیقے سے انہیں یہ چیزیں پیش کی جانے لگیں۔ کھانے کے وقت اگرچہ ان اشیاء خورد و نوش کو پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن دوسرے فریق کی آمد میں تاخیر سے پیدا ہونے والی ناگواری کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ شغل تو جاری رکھنا ہی تھا۔ وہ سب اس بات کو سمجھ رہے تھے اور جانتے تھے کہ موجودہ صورتحال کے لیے نانا کسی طور قصوروار نہیں، اس لیے اپنی ناگواری کو چھپائے رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اسی وزاداری کو نبھانے کے لیے انہوں نے مشروبات اور مٹھائی کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا اور ہاتھ ہلکا رکھتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے معدوں میں منتقل کر لیا۔ تقریباً سوا گھنٹے بعد نانا کے آدمیوں نے مجو کے پہنچنے کی اطلاع دی۔ انہیں عزت سے یہاں لے آؤ، نانا نے اپنے نائب کو حکم دیا۔ واضح طور پر مجو کی تاخیر سے اس کی طبیعت کبیدہ ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ربن کی طرح دروازے تک جا کر اس کا استقبال کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے نائب نے اس کا موڈ دیکھتے ہوئے پھرتی سے باہر کا رخ کیا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ نانا اپنے خراب موڈ کے باوجود بہرحال مجو کو رعایت دینا چاہتا تھا۔ ذرا دیر میں مجو کلف لگے کرتے اور دھوتی میں ملبوس اپنے 5 آدمیوں کے جلو میں اندر داخل ہوا۔ ربن دادا نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے میں پہل کی۔ اس کی تقلید میں فاروق، رامو اور کمو بھی فوراً کھڑے ہو گئے۔ البتہ نانا نے کچھ تاخیر کا مظاہرہ کیا۔ क्षमा چاہتا ہوں نانا، بس عین وقت پر ایک لفڑے میں پڑ گیا تھا، اسے نمٹا کر آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ نانا سے مصافحہ کرتے ہوئے مجو بظاہر معذرت کر رہا تھا، لیکن اس کے لہجے کے سرسری پن اور چہرے کی بے نیازی سے ظاہر تھا کہ اسے اس تاخیر پر کسی قسم کی شرمندگی نہیں ہے، اور رامو کے خیال کے مطابق وہ محض اپنی اہمیت جتانے کے لیے تاخیر سے پہنچا ہے۔ اپنے ربن دادا کو تو بہت انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ نانا کے بعد ربن سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کچھ طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا، دادا تو میرے دیے ہوئے ٹائم پر ٹھیک 8 بجے ہی پہنچ گیا تھا۔ نانا نے اسے مطلع کیا۔ ہاں سنا ہے، ادھر وقت کی سختی سے پابندی ہوتی ہے۔ مجو کا لہجہ اب بھی طنزیہ ہی تھا۔ وقت کی پابندی کرنے میں ہی بندے کی بھلائی ہے، کیونکہ وقت تو آدمی کا پابند کبھی نہیں ہوا۔ اس بار ربن نے تدبر سے اس کی بات کا جواب دیا۔ پھر وہ سب نانا کے کہنے پر بیٹھ گئے۔ مجو کو بھی نانا نے اپنے ساتھ ہی چوکی پر جگہ دی تھی۔ مجو درمیانی قامت کا بھاری بدن کا آدمی تھا، جس کی رنگت خاصی دبی ہوئی تھی۔ اچھے نقوش کے ساتھ یہ دبی ہوئی رنگت بھی شاید مناسب معلوم ہوتی، لیکن چیچک کے داغوں کے ساتھ ٹھوڑی اور ماتھے پر موجود پرانے زخموں کے نشانات نے مل کر اسے خاصا کرہ النظر بنا ڈالا تھا۔ اس پر اس کی ہمہ وقت پان چبانے کی عادت نے دانتوں کا الگ بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے منہ کھولتا تو اس کی شکل دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے فاروق کے تصور میں یکا یک ثریا بانو کا سراپا لہرایا۔ متناسب قد و قامت کی ثریا بانو کو اگرچہ اس نے برقعے میں دیکھا تھا، پھر بھی نقاب سے جھانکتی اس کی غزالی آنکھوں اور اجلی رنگت نے گواہی دے دی تھی کہ وہ کیسی حسین عورت ہے۔ خود اس کے مطابق لوگ اسے چاند کا ٹکڑا کہا کرتے تھے۔ مجو ایسا شخص اس چاند کے ٹکڑے کا زبردستی طلبگار بنا بیٹھا تھا تو یہ کہاں کا انصاف تھا۔ ان کی تو عمروں میں بھی آدھے سے زیادہ کا فرق تھا۔ کہاں 22-23 سال کی ثریا بانو اور کہاں یہ ادھیڑ عمر مجو، دونوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا تھا۔ اگر مجو کچھ معقولیت کا مظاہرہ کرتا تو پھر بھی اسے دل کی بے اختیاری کی رعایت دی جا سکتی تھی۔ آدمی کا دل تو اسے اپنی حیثیت سے ہٹ کر کہیں بھی اٹکا دیتا ہے، جیسا کہ فاروق خود جولیٹ کے عشق میں مبتلا تھا، لیکن دل کی بے اختیاری بے راہ روی اور غنڈہ گردی بن جائے
تو پھر کسی رعایت کی مستحق نہیں رہتی۔ مجو تو صاف غنڈہ گردی دکھا رہا تھا اور بیچاری ثریا بانو پر زندگی تنگ کر کے رکھ دی تھی۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، زمرد بھائی اور اس کے سازندے بہت دیر کے آئے بیٹھے ہیں، انہیں اب اور دیر کروانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ سب کے اپنی جگہ بیٹھتے ہی نانا نے کہا تو اس کے آدمی فوراً ہی حرکت میں آ گئے۔ چاندنیوں پر سرخ مدرے کا طویل دسترخوان بچھا دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دسترخوان انواع و اقسام کے کھانوں سے بھر گیا۔ کمرے میں ہر سو ان کھانوں کی خوشبو چکرا کر معدوں کو مہمیز کرنے لگی۔ سلفچیاں اٹھائے کارندے مہمانوں کے ہاتھ دھلوا کر کمرے سے رخصت ہوئے تو مہمانوں نے دسترخوان پر نظر ڈالی۔ ہر قسم کے گوشت کے پکوانوں کے علاوہ سبزیوں اور دالوں سے تیار کردہ بھی کئی پکوان دسترخوان پر موجود تھے۔ اس موقع پر نانا کے پاڑے کے بھی چند خاص لوگ شریک طعام ہو گئے، البتہ نانا سمیت ان سب کا دھیان کھانے سے زیادہ کھلانے پر تھا۔ وہ اچھے میزبانوں کی طرح دونوں طرف کے لوگوں کو ایک ایک چیز پیش کر رہے تھے۔ مہمانوں کی پلیٹیں خالی ہونے سے پہلے ہی بااصرار بھری جا رہی تھیں۔ نانا خود ربن دادا اور مجو پر خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ کھانا مقدار اور معیار دونوں کے اعتبار سے خوب تھا۔ کھانے والے ناک تک سیر ہو گئے، لیکن دسترخوان پر کسی شے کی مقدار میں کمی نہ ہونے پائی۔ اس کا صحرا ان مستعد افراد کو جاتا تھا جو مسلسل گرما گرم کھانا دسترخوان پر پہنچانے میں مصروف تھے۔ اس پرتکلف طعام کو اختتام تک پہنچنے میں گھنٹہ بھر سے اوپر ہی وقت گزر گیا۔ مہمانوں کے ہاتھ روک لینے کے بعد ہر کام کی طرح دسترخوان سمیٹنے کا کام بھی مستعدی اور پھرتی سے انجام دیا گیا۔ ربن اور مجو دیر تک نانا کی اس مہمان نوازی کی تعریف کرتے رہے اور جواب میں نانا انکساری کا مظاہرہ کرتا رہا۔ کھانے کے بعد مجو دادا کے اکھڑے اکھڑے تیوروں میں بھی خاصا فرق آ گیا تھا۔ ربن دادا کو اگرچہ اب بھی وہ زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن نانا سے رویے میں واضح فرق آیا تھا۔ کھانے کے بعد گرانی دور کرنے کے لیے خوشبودار قہوے کا دور چلا۔ نانا کے مطابق یہ قہوہ غذا کو ہضم کرنے کے لیے مفید تھا، چنانچہ سب نے پوری طرح سیر ہونے کے باوجود انکار نہیں کیا اور واقعی طبیعت میں خاصی خوشگواری محسوس کی۔ قہوہ نوشی کے دوران گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن اصل موضوع کو نہ چھیڑا گیا۔ یہ کام نانا کو کرنا تھا، چنانچہ اس بات کا تعین بھی وہی کرتا کہ گفتگو کے لیے مناسب وقت کون سا رہے گا، اور نانا کا انداز یہ تھا کہ لگتا تھا کہ اسے اپنے پاڑے پر آئے مہمانوں کی مدارت کے علاوہ کسی اور بات سے غرض ہی نہ ہو۔ قہوے کا دور ختم ہونے تک سازندوں نے اپنی جگہ سنبھالنا شروع کر دی تھی۔ سازندوں کے پیچھے قدرے فربا جسم کی 35-36 سالہ زمرد بھائی بھی وہاں چلی آئی اور جھک کر اہل محفل کو آداب کہا۔ وہ بہت خوبصورت نین نقش کی مالک اجلی رنگت والی عورت تھی، جس نے کم و بیش 15 برس تک تماش بینوں کو اپنا اسیر بنائے رکھا تھا، لیکن 1.5-2 برس پہلے اچانک ہی ناچنا گانا چھوڑ کر نائکا کی گدی سنبھال لی تھی۔ اس کے چاہنے والوں کا دعویٰ تھا کہ اگر وہ چاہتی تو ابھی مزید 15 برس پیروں میں گھنگرو باندھ کر سب کو اپنے اشاروں پر نچا سکتی تھی، لیکن زمرد بھائی نے جو ایک بار فیصلہ کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹی۔ رقص چھوڑ کر نائکا کی گدی سنبھالنے سے اس پر صرف اتنا فرق پڑا کہ جسم پہلے کے مقابلے میں فربا ہو گیا، ورنہ دلکشی تو اب بھی وہی تھی جس کے اہل ممبئی گرویدہ تھے۔ اس کے عروج کے دور ہی کی طرح اس کے کوٹھے پر اب بھی سب سے زیادہ گاہک حاضری دیتے تھے کہ کہا جاتا تھا کہ اس نے چن چن کر ہیرے جمع کر رکھے ہیں۔ آج کل ایک نئی لڑکی چاند بانو کا بڑا شہرا تھا۔ اس لڑکی کو زمرد بھائی نے ابھی تک چند ایک بار ہی کچھ خاص گاہکوں کے سامنے پیش کیا تھا، اور وہ گواہی دیتے تھے کہ چاند بانو سچ مچ چاند کی مانند ہے، جس کے محفل میں جلوہ گر ہوتے ہی دیگر طوائفوں کی ذوفشانی ستاروں کی مانند محسوس ہونے لگتی ہے، اور بس چاند بانو ہی چاند بانو نظر آتی ہے۔ چاند بانو کے بارے میں ایک رائے یہ تھی کہ وہ متعارف تو زمرد بھائی کی چھوٹی بہن کے طور پر کروائی جا رہی تھی، لیکن اس کے نقش پکارتے ہیں کہ وہ زمرد بھائی کی کوکھ کے سانچے میں ڈل کر دنیا میں وارد ہوئی ہے۔ اسے زمرد بھائی کی نوجوانی کے ایک ناکام عاشق کی نشانی قرار دیا جاتا تھا۔ مشہور تھا کہ 16 کے سن میں زمرد بھائی لکھنؤ سے آئے ایک نوجوان نوابزادے کے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اس عشق نے ہی یہ گل کھلایا تھا۔ زمرد بھائی کی ماں مینا بھائی نے بھی دونوں عاشقوں کو خوب دل بھر کر چھوٹ دی تھی، یہاں تک کہ لکھنؤ سے آیا وہ نواب زادہ پوری طرح کنگال ہو گیا
اور اس کے پاس زمرد سے ملاقات کے لیے پیش کرنے کو سوائے خوش آمدوں کے کچھ نہ رہا۔ مینا بھائی نے نواب زادے کے ورثہ کو پیغام بھیجا کہ تمہارا لڑکا ہمارے کوٹھے پر آ کر دن رات خود بھی خوار ہوتا ہے اور ہمارا بھی دھندا خراب کرتا ہے، چنانچہ اسے یہاں سے لے جاؤ۔ نواب زادے کے بزرگ اور اہل خانہ اس پیغام پر فوراً حرکت میں آئے اور نیم دیوانگی کے عالم میں اسے اپنے ساتھ لکھنؤ واپس لے گئے۔ نواب زادے کی روانگی کے بعد مینا بھائی نے زمرد کو بھی تبدیلی آب و ہوا کے نام پر کسی پرفضا پہاڑی مقام پر روانہ کر دیا، جہاں سے زمرد کئی ماہ کے وقفے کے بعد واپس آئی اور ماں کے احکامات کے مطابق محفلیں سجانے لگی۔ چاند بانو کو 3 سال کے وقفے سے وہاں لایا گیا تھا، لیکن قیاس یہی تھا کہ یہ زمرد کی محبت کی نشانی ہے جسے اس نے کسی پہاڑی بنگلے پر جنا تھا۔ اب معلوم نہیں حقیقت کیا تھی، لیکن چاند بانو ایک نواب کا خون ہونے کی تہمت کے ساتھ اوروں ہی کی طرح محفل میں لا سجائی گئی اور ان دنوں ہر سو اسی کا چرچا تھا۔ نانا نے اپنے مہمانوں کو خوشخبری سنا دی تھی کہ زمرد بھائی کے طائفے میں دیگر لڑکیوں کے ساتھ چاند بانو بھی ہے، جسے اس کے خصوصی بلاوے پر پہلی بار کوٹھے سے باہر کہیں محفل سجانے کے لیے لایا گیا ہے۔ تقریباً سبھی ممبئی کے اس نئے چڑھتے چاند کو دیکھنے کے مشتاق تھے، لیکن زمرد بھائی نے بھی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل محفل کے اشتیاق کو مضطرب رکھا اور پہلے 2 دیگر طوائفوں کو اہل محفل کے سامنے پیش کیا۔ وہ دونوں لڑکیاں کم ترادار نہیں تھیں، ان کے حسن اور انداز رقص میں بھی کوئی کلام نہیں تھا۔ وہ اپنے لچکیلے بدنوں کے ساتھ ساز پر برق کی طرح ادھر ادھر لپکتی پھر رہی تھیں۔ اہل محفل نے بھی وزاداری نبھاتے ہوئے ان پر نوٹوں کی برسات کر دی تھی، لیکن یہ اشتیاق اپنی جگہ تھا کہ جب یہ ایسی ہیں تو وہ کیا خوب ہوگی جس کا اتنا شہرہ ہے۔ اہل محفل کی کیفیت کو سمجھتی زمرد بھائی چپ کے مسکراتی رہی، لیکن چاند بانو کو بلانے کا کوئی اشارہ نہیں دیا، یہاں تک کہ رقص کرتی لڑکیوں کے نازک پاؤں تھکنے لگے اور اہل محفل کی نوٹوں کی برسات بہت دھیمی ہو گئی تو زمرد بھائی نے اشارہ ابرو سے لڑکیوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں حسب روایت آداب بجا لاتی ہوئی ذرا لڑکھڑاتے قدموں سے وہاں سے ہٹیں۔ ان کے باہر نکلنے کے چند ثانیے بعد گھنگروؤں کی چھن چھن سنائی دی۔ یہ چھن چھن اس لیے بھی نمایاں تھی کہ سازندوں نے اپنے ہاتھ روک رکھے تھے اور واحد موسیقی جو وہاں سنائی دیتی تھی اسی چھن چھن کی تھی۔ یہ کوئی معمولی چھن چھن نہیں تھی، بڑے نپے تلے انداز میں پورے سرتال کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ آنے والی اندر آئی تو سب سے پہلے حاضرین کی نظر اس کے پیروں کی جانب ہی اٹھی۔ دودیا کبوتر کی سی رنگت والے نرم و ملائم پیروں کے ناخن مہندی کی سرخی سے رنگے تھے اور نظروں کو ایسا باندھ رہے تھے کہ پیروں سے اوپر اٹھنے کی جرت ہی نہ پاتی تھیں۔ وہ بانک پن سے چلتی وسط میں آ کر رکی تو اس کے گھنگروؤں کی تال بھی تھم گئی اور اہل محفل کو ذرا ہوش آیا، لیکن یہ کیا؟ انہوں نے جس حسن کی دید کے اشتیاق میں نظریں اٹھائی تھیں وہ تو ایک بے حد بھاری کامدار سرخ دوپٹے کی اوٹ میں اوجھل تھا۔ وہ اس کی سرخ باڑ والی سفید بنارسی ساڑی اور سروسی قامت کو ہی دیکھ سکتے تھے۔ اس نے گھونگھٹ کی اوٹ سے ہی ہاتھ پیشانی تک لے جا کر آداب کہا تو اس کی مترنم آواز نے سب کو لوٹ پوٹ کر ڈالا، یہاں تک کہ فاروق جو اس قسم کی محفلوں سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا اور صرف آداب مہمانی نبھانے کو اب تک وہاں جمع بیٹھا تھا، چونک سا گیا اور ایک اشتیاق سا اس کے دل میں بھی جاگا کہ اس سرخ گھونگھٹ کے پیچھے کون سا فتنہ چھپا بیٹھا ہے، لیکن وہ فتنہ بھی اتنی آسانی سے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں آتش اشتیاق کو ہوا دینے کے لیے خصوصی انتظامات تھے، چنانچہ آداب کے فوراً بعد اس نے اپنا رخ سازندوں کی طرف موڑ لیا۔ وہ گویا اس کے کسی اشارے کے منتظر تھے، فوراً ہی ساز جاگ اٹھے اور ان سازوں کے درمیان اس کی شہد سی آواز گونجی، ایسی رسیلی اور مترنم آواز ان میں سے کسی نے شاید ہی پہلے کبھی سنی ہو۔ وہ ان سب کی طرف سے رخ پھیرے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی گا رہی تھی، لیکن بہتوں کے لیے خود کو باندھے رکھنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ فاروق کو بھی اس کا یہ انداز بھایا اور وہ پوری دلچسپی سے گانا سننے لگا۔ پہلا گیت ختم کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی سازندوں نے سروں کی لے بدل ڈالی۔ اس بار اس کے ہونٹ خاموش رہے، لیکن اذان نے بولنا شروع کر دیا۔ لپکتے شولوں کی طرح رقص کرتے ہوئے بھی اس کا گھونگھٹ نہیں ہٹا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ اہل محفل نے اس کے گداز گورے ہاتھوں کا سنگھار
اور پتلی کمر کی لچک کا نظارہ کرنے کی خوشبختی حاصل کر لی۔ بس زمرد بھائی، اب صبر نہیں ہوتا، اس چاند کا رخ روشن دکھا ہی ڈالو۔ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پہلو بدلتا مجو دادا اس وقت تو چلا ہی اٹھا جب وہ شعلہ جوالا اس کے بالکل قریب سے ہو کر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی رسائی میں آنے سے پہلے ہی چکنی مچھلی کی طرح پھسل گئی۔ ذرا صبر کیجئے حضور، یہ کوئی عام چاند نہیں ہے جسے آپ جب چاہیں سر اٹھا کر آسمان پر چمکتا دیکھ لیں۔ یہ زمرد بھائی کے کوٹھے کا چاند ہے، جو اہل دل خوش نصیبوں کو ہی اپنا دیدار کراتا ہے۔ اس کے اشتیاق پر کہا لگاتے زمرد بھائی نے ادا سے جواب دیا تو ربن اور نانا معنی خیزی سے مسکرا دیے۔ دوسری طرف مجو خود کو اہل دل ثابت کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے نوٹ لٹانے لگا۔ ان نوٹوں کو اپنے قدموں تلے رونتی چاند بانو پورے حساب کتاب سے ناچتی رہی۔ نوٹ لٹانے والوں میں ربن دادا اور نانا سمیت دیگر بھی شامل تھے، لیکن جیسی بے صبری مجو کے انداز میں نظر آ رہی تھی وہ کہیں اور نہیں تھی۔ انہیں گریا گھونگھٹ گراں گزرتا ہے تو لو ہم اسے الٹ دیتے ہیں۔ محو رقص چاند بانو کے ساکت ہونٹ اچانک حرکت میں آئے اور اس نے سریلی آواز میں گاتے ہوئے عین مجو کے سامنے جا کر اپنا گھونگھٹ الٹ ڈالا۔ مجو کی مشتاق نگاہوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کرنا چاہا، لیکن وہاں تو اب بھی سیاہ حریری نقاب نے نصف چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ مجو نے چاہا کہ ہاتھ بڑھا کر اس کے نقاب کو اس کے چہرے سے کھینچ لے، لیکن وہ برق کی طرح تڑپ کر اس سے دور ہٹی اور گاتی ہوئی فاروق کے سامنے گھٹنوں کے بل جا بیٹھی۔ حسن تو بس محبوب کے آگے ہی بے حجاب ہونے پر سرخرو ہوتا ہے۔ اس کے یاقوتی ہونٹوں پر یہ مصرع تڑپ رہا تھا کہ اس نے اپنے چہرے پر موجود نقاب کو نوچ پھینکا۔ اس کی اس ادا پر سٹ پٹایا فاروق ابھی سنبھل بھی نہ سکا تھا کہ وہ اپنی مسکراہٹ کی برق گراتی اس کے سامنے سے ہٹ گئی۔ اب وہ سب کی طرف یکساں توجہ مبذول کیے گاتی اور تھرکتی پھر رہی تھی۔ چنانچہ فاروق پر پہلی خصوصی توجہ نے دلوں میں جو تقدر پیدا کیا تھا اس کا اثر زائل ہو گیا تھا، اور ہر ایک اپنی جگہ بیٹھا یہ اعتراف کر رہا تھا کہ زمرد بھائی کا دعویٰ غلط نہیں تھا۔ اس کے کوٹھے کا چاند تو آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور حسین تھا کہ اس چاند میں تو ڈھونڈنے سے بھی کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ 16-17 سال کی نوخیزی نے الگ ستم ڈھا رکھا تھا۔ بے شک وہ زمرد بھائی سے مشابہت رکھتی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ تیکھی اور دلکش تھی۔ شاید کچھ اثر باپ کے خون نے بھی دکھایا تھا اور کچھ حسن وہاں سے بھی منتقل ہوا تھا۔ آخر کچھ تو تھا نا اس نواب زادے میں کہ زمرد بھائی اپنی اولین جوانی میں عین عروج کے دور میں اس پر ریجھ گئی تھی۔ بعد میں جانے اس نواب زادے کا اس کے گھر والوں نے کیا بندوبست کیا کہ وہ پلٹ کر کوٹھے کی طرف نہ آ سکا۔ باپ کے آگ کرنے کی دھمکی، خاندانی عزت کے واسطے ماں کا حق کے دودھ طلب کرنا، بہنوں کے آنسو اور شادی کی ہتھ کڑیاں، ایسے موقعوں پر سارے ہی حربے آزمائے جاتے ہیں اور شریف و اونچے خاندان کے سپوتوں کو اپنی محبت کی قربانی دیتے ہوئے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں کہ شرفاء کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن اکثر وہ اس حقیقت سے لا علم رہتے ہیں کہ ان کی عزت تو اصل میں کوٹھوں پر نیلام ہوئی جا رہی ہے۔ چاند بانو بھی اس وقت نوٹوں کے ڈھیر کو اپنے پیروں تلے رونتی پھر رہی تھی۔ یہ نوٹ تلووں میں نہ آتے تو کہاں جگہ پاتے کہ ان پر محو رقص حسینہ اس ڈھیر سے اپنے لیے چٹکی بھر عزت خریدنے کی مختار نہیں تھی، اور بغیر عزت کے تو ہیرے جواہرات سونے چاندی کے ڈھیر سب بیکار ہوا کرتے ہیں۔ انمول سی چاند بانو بھی بے مول دولت کے ڈھیر پر اپنی ادائیں لٹا کر بالآخر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اس کے پیچھے ہی سازندے اور زمرد بھائی بھی رخصت ہو گئی۔ اس موقع پر اہل محفل نے دیکھا کہ مجو دادا کا ایک خاص گرگا پل بھر کے لیے اس کے قریب آیا اور اس کی سرگوشی سن کر سر ہلاتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس گرگے کی واپسی ذرا تاخیر سے ہوئی، لیکن کسی نے دھیان اس لیے نہ دیا کہ سب ہی اپنی اپنی جگہ ابھی تک وجد میں آئے ساکت بیٹھے تھے۔ چاند بانو کا نشہ ایسا سر چڑھ کر بولا تھا کہ دیسی اور ولائتی شرابوں کی بوتلوں سے بھی بہت کم استفادہ کیا گیا تھا، اور بن پیے ہی سب بہک سے گئے تھے۔ اس موقع پر نانا کی حکمت عملی کام آئی۔ ایک بار پھر قہوے کا دور چلا اور اس کے بعد نانا کے انداز سے لگنے لگا کہ وہ اصل موضوع پر گفتگو چھیڑنے جا رہا ہے۔ آخر کار اس نے لب کشائی کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اپن نے آج یہ سارا بکھیڑا اس لیے پھیلایا ہے
کہ یاروں کی طرح مل بیٹھ کر سارے لفڑے نپٹا لیں، اور کسی کو یہ موقع نہ ملے کہ آپس کی سر پھٹول سے فائدہ اٹھا کر اپنا کام دکھا سکے۔ بے شک اپنے اپنے علاقے کے تھانے داروں کو پابندی سے بھتہ پہنچا کر انہیں آنکھیں بند رکھنے پر مجبور کر دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہنگامہ زیادہ ہو تو اوپر والے لاٹھی چلا کر انہیں ہماری طرف ہانک دیتے ہیں۔ ایسے میں گرفتاریوں اور سزاؤں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے اپن کا تو یہی مشورہ ہے کہ جو بھی لفڑا ہے ادھر ہی بیٹھ کر آپس میں بول کر ختم کر دو۔ اپن سمیت کسی بھی پاڑے اڈے کے دادا کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ پولیس حرکت میں آئے اور سکون خراب ہو۔ کچھ نرم کچھ تلخ لہجے میں نانا نے دونوں فریقین کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دیا۔ اپنی طرف سے کوئی پھڈا لفڑا نہیں ہے نانا، یہ ربن دادا کے لونڈے نے ہی میرے آدمیوں کے کام میں ٹانگ اڑا کر پھڈا کھڑا کیا ہے۔ ذرا جا کر دیکھو کیا حال ہو گیا ہے ان حرام جادوں کا، ابھی تک زخموں کو چاٹتے ہسپتال میں پڑے ہیں۔ میرے سارے پٹھے بڑے غصے میں ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو اس حال تک پہنچانے والوں کو سبق سکھائیں، پر میں نے ہی روک رکھا ہے۔ مجو دادا کے خاموش ہوتے ہی نانا نے اکھڑے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہے، لیکن غلطی تو تمہارے آدمیوں ہی کی تھی۔ انہوں نے ربن کے علاقے میں جا کر بلا اجازت کارروائی کیوں ڈالی؟ نانا نے ثالث کا کردار نبھاتے ہوئے مجو کو ٹوکا۔ انہیں علاقے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ظاہر ہے جب ہمارے مجرم اس علاقے میں جا کر چھپے بیٹھے تھے تو انہیں وہیں جا کر ہی تو کارروائی ڈالنا تھی۔ مجو پر نانا کے ٹوکنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ ہٹ درمی سے اپنے موقف پر قائم رہا۔ اس 6 سال کے لونڈے نے ایسا کیا جرم کیا تھا جو تجھے اپنے ہٹے کٹے 2 سانڈوں کو اسے اٹھانے کے لیے بھیجنا پڑا؟ اس بار ربن نے سرد لہجے میں اس سے سوال کیا۔ جرم تو اس کے دادا دادی اور ماں کا تھا، لیکن لونڈے کو اٹھانے کا میں نے اس لیے بولا تھا کہ اس کے پیچھے وہ لوگ خود ہی چلے آئیں گے اور اپنے علاقے میں بیٹھ کر آرام سے ان کا فیصلہ کر سکوں گا۔ لیکن تمہارے اس لونڈے نے خواہ مخواہ میں بات بگاڑ دی۔ مجو نے تنفر سے فاروق کی طرف اشارہ کیا۔ بات اس نے نہیں، تمہارے آدمیوں نے بگاڑی۔ یہ صرف زبانی بات کر رہا تھا اور انہوں نے چاقو نکال کر اسے زخمی کر ڈالا۔ اس کے بعد اس کے پاس اپنا چاقو نکالنے کے سوا کیا چارہ رہ گیا تھا؟ ربن نے فاروق کی صفائی پیش کی۔ اس کی آواز مجو کی طرح بلند نہیں تھی، لیکن انداز دو ٹوک تھا۔ چاقو پہلے اس نے نکالا تھا، میرے آدمی بعد میں مجبور ہوئے۔ اس پر تم لوگوں کی طرف سے یہ زیادتی ہوئی کہ کئیوں نے مل کر صرف 2 کی درگت بنا کر رکھ دی۔ بہادر کیا اس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے مجو دادا نے ساری صورتحال ہی الٹ کر رکھ دی۔ کس نے کیا کیا اس کی گواہی دینے والے بہت مل جائیں گے۔ تم اگر گواہوں کو نہیں مانتے تو اپنے آدمیوں کو میرے سامنے لے آؤ، میں ان کے حلق سے سچائی اگلوا کر سب دودھ پانی الگ کر کے رکھ دوں گا۔ ربن دادا کی تلخ لہجے میں کہی بات نے مجو کو پل بھر کے لیے خاموش کر دیا۔ ربن کی صلاحیتوں سے اس سمیت سب ہی واقف تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنے آدمی ربن کے سامنے پیش کیے تو وہ واقعی ان سے سچ اگلوا لے گا۔ اس لیے کنی کترا گیا اور منہ بنا کر بولا، ان سالوں کو کچھ کہنے کے لائق چھوڑا ہی کدھر ہے تمہارے آدمیوں نے؟ منہ ماتھا سب سوجا ہوا ہے، بولنا تو دور کی بات، وہ تو روٹی چبانے کے لائق بھی نہیں رہے، دودھ اور یخنی پر زندہ ہیں سالے۔ یہ ٹھیک تھا کہ جاموں اور صورتی دونوں کی ربن کے آدمیوں کے ہاتھوں ٹھیک ٹھاک دھنائی ہوئی تھی، لیکن غالب امکان یہی تھا کہ جو حال مجو بیان کر رہا ہے اس میں جھوٹ کی بے پناہ آمیزش ہے۔ اس موقع پر نانا نے بحث کو طول دینے کا موقع دینے کے بجائے درمیان میں دخل اندازی کی اور بولا، دیکھو یارو، جو ہوا سو ہوا، اپن ہوئے پر بحث کرنے کے لیے ادھر جمع نہیں ہوئے، اصل بات ہے آگے کی۔ اب تم دونوں آگے کی سوچو کہ آگے کیسے اس جھگڑے کو نمٹانا ہے۔ میرے فراری دوشیوں کو میرے حوالے کر دو، بات ختم ہو جائے گی۔ وہاں مرغے کی وہی ایک ٹانگ تھی۔ پہلے اگر تمہارے آدمی اڈے پر آ کر اپن کو اطلاع کر دیتے تو یہ اتنا مشکل نہیں تھا، پر اب تو اپن ان لوگوں کی ذمہ داری لے چکے ہیں۔ بیٹی کہہ دیا ہے اپن نے اس لڑکے کی ماں کو، اب تو بس یہ ہو سکتا ہے کہ تو اپن کو ان لوگوں کا جرم بتا دے، پھر انہوں نے تیرا جو بھی نقصان کیا ہوگا وہ اپن پورا کر دے گا۔ اس کا انداز دیکھ کر ربن دادا نے بھی صاف بات کرنا ہی مناسب سمجھا۔ ایسے کیسے تم بیٹی بول کر سب بات ختم کر سکتا ہے؟ یہ اپن کے پیسے اور عزت دونوں کی بات ہے، رشتہ طے ہے اپن کا اس سریا بانو سے۔ مجو گویا پھٹ پڑا،
تمہارا اور ثریا بانو کا رشتہ؟ ربن نے جان بوجھ کر بے پناہ حیرت کا اظہار کیا۔ یہ حیرت اپنی جگہ خود مجو کو جتا رہی تھی کہ وہ کیسی عجیب بات کر رہا ہے، اور سننے والوں کے لیے ناقابل یقین ہے کہ وہ اسے مان لے۔ کہاں وہ چاند کا ٹکڑا نو عمر ثریا بانو، اور کہاں بدصورتی کا نمونہ ادھیڑ عمر مجو؟ کس نے طے کیا تھا تمہارا رشتہ؟ حیرت کے فوری اظہار کے بعد ربن نے ایسے لہجے میں سوال داغا جیسے پوچھ رہا ہو کہ کون تھا وہ عقل کا اندھا جس نے ایسے بے جوڑ رشتے کی کوشش کی تھی۔ اس کے ماما مامی نے خود حامی بھری تھی۔ اب ان کا بڑا بھاری قرض ہے ان کے سر پر۔ قرض سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اس رشتے کی منظوری دی تھی۔ اب ان نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، ثریا بانو کا حق مہر جان کر قرضہ معاف کر دیتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے ساتھ دھوکہ کیا اور راتوں رات گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ لیکن اپن ایسے کیسے انہیں اپنی عزت مٹی میں ملا کر جانے دے سکتا ہے؟ اب تو یہ شادی ہو کر ہی رہے گی۔ مجو سخت غصے میں تھا۔ ایسے کیسے دادا؟ شادی بیاہ کوئی زبردستی کا سودا تو ہے نہیں۔ تمہاری بات سے خود پتہ چل رہا ہے کہ قرض کی مجبوری کی وجہ سے ان لوگوں نے حامی بھر لی تھی، لیکن دل سے راضی نہیں ہوئیں گے، اس لیے موقع دیکھ کر بھاگ نکلے۔ ابھی تم اس شادی وادی کی بات کو جانے دو اور بات توجہ سے سنو۔ اپن ثریا بانو کو بیٹی بولا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کے ساتھ اس کی شادی نہیں بنا سکتا۔ ہاں، اپن تمہارا قرض ضرور اتار سکتا ہے۔ بولو تمہارا کتنا رقم دینے کا ہے؟ وہ اپن نانا کو ضامن بنا کر ابھی کے ابھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد تمہارا ثریا بانو اور اس کے گھر والوں سے کچھ لینا دینا نہیں رہے گا۔ ربن کی پیشکش یقیناً مجو کے لیے دھماکہ خیز تھی۔ یقیناً وہ امید نہیں کر رہا تھا کہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے ربن اس حد تک چلا جائے گا۔ وہ کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا، لیکن پھر تل ملا کر بولا، تم اپن کی عزت کا سودا کر رہا ہے۔ اپن بولا کہ ثریا بانو سے اپنا رشتہ طے ہے۔ اپن کا دل ہے اس کے اوپر، اپن اسے کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ دل کی بات مت کرو دادا، تمہارے دل کا حال تو اپن نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا ہے۔ لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے تم چاند بانو کے قدموں میں۔ محفل کے بعد بھی تم نے اپنے چیلے سے اسے پیغام بھجوایا تھا جس کا اس نے کوئی اچھا جواب نہیں دیا۔ اب بولو، اپن جس لڑکی کو بیٹی بولا ہے اسے تم جیسے دل پھینک آدمی کے نکاح میں کیسے دے سکتا ہے؟ پہلے تم سے کسی نے بھی حامی بھرا ہو، پر اب اپن ثریا بانو کا باپ ہے اور ربن کو یہ رشتہ منظور نہیں۔ ویسے تو اپن کو یہ بھی معلوم ہے کہ حامی وامی کسی نے نہیں بھرا تھا۔ اپن یہاں آنے سے پہلے پوری جانکاری لے کر آئے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنی ضد چھوڑو اور روکڑا لے کر یہ بات ادھر ہی ختم کر دو۔ ثریا بانو تک جانے کا راستہ تمہارے لیے بند ہے۔ اس بار ربن کے لہجے میں جو گن گرج تھی اس نے سب پر اس کے موڈ کو جتا دیا۔ نانا نے اسے تھوڑا نرم کرنے کی تنبیہ کے لیے خاموشی سے اپنا دایاں ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر دھیرے سے دبایا۔ یہ بات ہے تو اپن بھی دیکھتا ہے کہ کون مائی کا لال اپنے کو روک پاتا ہے۔ اپن بھی تمہیں ثریا بانو سے شادی بنا کر دکھائے گا۔ مجو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ غصے کی زیادتی سے اس کے چہرے کی سیاہی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ ادھر آرام سے بیٹھ دادا، اپن نے جھگڑا ختم کرنے کے واسطے تم دونوں کو ادھر بلایا ہے۔ تم دونوں ایسی منہ ماری کرے گا تو معاملہ کیسے نمٹے گا؟ نانا بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور مجو کے شانوں پر زور دے کر اسے بٹھانے لگا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کے ساتھ آئے چیلے بھی خطرناک تیوروں کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ اپن ادھر بیٹھ کر کیا کریں گا؟ تم اپنے ساتھ انصاف کی بات کرو تو اپن بیٹھتا بھی ہے۔ مجو کے تیور بدستور بگڑے ہوئے تھے۔ تم ذرا ٹھنڈے دل دماغ سے سوچو تو عقل اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ جو عورت تم سے شادی کرنا نہیں مانگتی اس کی ضد چھوڑ دو۔ رضامندی کے بغیر اسے اپنا کر تمہیں کیا ملے گا؟ تو نے بزرگوں کا وہ قول نہیں سنا ہے کیا کہ عورت مانے تو آپ سے ورنہ اپنے باپ سے بھی نہیں مانتی؟ نانا اسے سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اپن کی بدھی میں ابھی یہ سب نہیں آنے والا۔ ربن دادا نے اپن کو چیلنج کیا ہے کہ اپن کو ثریا بانو تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اپن یہ چیلنج قبول کرتا ہے۔ اپن بھی اس کی منہ بیلی بیٹی سے شادی بنا کر دکھائے گا، اور وہ بھی بہت جلد۔ مجو نے اپنے شانوں پر سے نانا کے ہاتھ ہٹائے اور تن فن کرتا ہوا اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس کے اس طرح روانہ ہونے سے نانا نے توہین محسوس کی، لیکن ربن اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس کے ساتھ آنے والے فاروق وغیرہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ سالہ بالکل جناور ہے،
انسان کا جنا تو لگتا ہی نہیں۔ نانا غصے میں بڑبڑاتا ہوا اپنی جگہ پر واپس بیٹھا۔ جانے دو نانا، اپن نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اس کا پورا ناپ تول لیا تھا۔ اپن سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھی طرح نہیں مانے گا۔ اتنی بات بھی اس سے صرف تمہاری خاطر کیا کہ تمہارے دل میں یہ شکوہ نہ آئے کہ ربن نے تمہاری بات کا پاس نہیں کیا اور تمہاری اتنی محنت اکارت کر دی۔ اب ربن ملائم لہجے میں نانا کو سمجھا رہا تھا۔ اپن اس کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ اپن نے سوچا تھا کہ وہ اپنے ساتھ پرانے تعلق کا خیال کرے گا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو سور کی چربی چڑھ گیا ہے۔ نانا اب بھی افسردہ تھا۔ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آدمی برسوں میں سامنے والے کو نہیں پہچان پاتا، پر جب کسی دن اچانک اس کی اصلیت سامنے آتی ہے تو اپنی ہی سمجھ بوجھ پر شک کرنے لگتا ہے۔ تم نے زندگی میں بہت تجربے حاصل کیے ہوں گے، ایک یہ بھی صحیح۔ ربن اپنے مخصوص لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کے انداز میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے کسی کو یہ اندازہ ہوتا کہ وہ مجو دادا کی دھمکی پر تشویش کا شکار ہے۔ مجو کے جانے کے بعد بھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ دیر مزید وہاں بیٹھا، پھر نانا سے اجازت چاہی۔ نانا نے اسی عزت و احترام سے انہیں رخصت کیا جیسے پاڑے پر آمد کے موقع پر استقبال کیا تھا۔ باہر ٹم ٹم ان کی منتظر تھی۔ ٹم ٹم والا بھی پوری طرح چاقو چوبند تھا۔ وہ سب سوار ہو گئے تو اس نے ٹم ٹم آگے بڑھائی۔ ابھی ٹم ٹم نے رفتار نہیں پکڑی تھی کہ ایک آدمی بائیں جانب سے بالکل کونے پر بیٹھے فاروق سے یوں ٹکرایا جیسے چلتے چلتے اتفاق سے لڑکھڑا گیا ہو۔ فاروق نے چونک کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ آدمی خود ہی سنبھل کر فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد فاروق نے اپنی نظریں پھیریں تو اپنی گود میں گلابی رنگ کا ایک تہہ کیا ہوا کاغذ پڑا۔ وہ سٹ پٹا گیا اور گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی طرف سے غافل اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ موضوع گفتگو نانا کی پرتکلف دعوت اور مجو کا رویہ تھا۔ قدرے اطمینان محسوس کرتے ہوئے فاروق نے اس گلابی کاغذ کو چپکے سے اپنی واسکٹ کی جیب میں رکھ لیا اور ان لوگوں کے ساتھ شامل گفتگو ہو گیا۔ گلابی کاغذ کے بارے میں بے پناہ تجسس کے باوجود اس نے کسی سے اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ جس انداز میں اس تک پہنچایا گیا تھا اس سے واضح تھا کہ یہ صرف اسی کے لیے ہے اور اسے بھیجنے والے کی خواہش کا اتنا پاس تو رکھنا ہی تھا۔ جولیٹ کی زندگی عجیب مصیبت میں آ گئی تھی۔ دلدار آغا کے انٹرویو کے لیے جانا اس کے لیے عذاب بن گیا تھا، کیونکہ اس انٹرویو کے بعد وہ شخص جونک کی طرح اس کی جان سے چمٹ گیا تھا۔ تحائف، پیغامات اور ٹیلی فون کالز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا جس کا دلدار آغا کی طرف سے آغاز ہو گیا تھا۔ تحائف اور پیغامات عموماً گھر کے پتے پر آتے تھے، جبکہ ٹیلی فون کالز دفتر میں کی جاتی تھیں، اور اسے دونوں ہی جگہوں پر موجود لوگوں کی سوالیہ نظروں کا جواب دینا دوبر ہو گیا تھا۔ ابتدا میں اس نے جوزفین پر کچھ ظاہر نہیں کیا، لیکن ہر روز کے سلسلے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اسے سچائی بتا دے۔ جوزفین جو پہلی بار تحائف آنے پر ہی ٹھٹک گئی تھی، صورتحال سامنے آنے پر مزید متوحش ہو گئی، اور اس نے جولیٹ کو مشورہ دیا کہ وہ اس سلسلے میں ثنا کو اپنے اعتماد میں لے، کیونکہ بیوی کی حیثیت سے وہی دلدار آغا کو نکیل ڈال سکتی تھی۔ جولیٹ نے ماں کے اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ثنا کے میکے سے اسے اطلاع ملی کہ وہ واپس سسرال جا چکی ہے، اور ظاہر ہے آغا ہاؤس میں اس سے رابطہ کرنا جولیٹ کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے وہاں کا پوسٹل ایڈریس حاصل کیا اور ثنا کے نام ایک خط روانہ کر دیا۔ خط میں اس نے دلدار آغا کی حرکتوں کے بارے میں تو کھل کر کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن اتنا ضرور جتایا تھا کہ اس کے شوہر کا انٹرویو لینے کے بعد وہ ایک بڑی مشکل میں پھنس گئی ہے اور اس مشکل سے نجات کے لیے ثنا کی مدد کی طلبگار ہے۔ اس نے اپنے دفتر کا ٹیلی فون نمبر لکھ کر ثنا سے درخواست کی تھی کہ وہ اس سے فون پر رابطہ کر لے، لیکن اس خط کے جواب میں نہ تو ثنا نے اسے فون کیا تھا اور نہ ہی کسی اور طرح کا رد عمل ظاہر ہوا تھا جس سے یہ پتہ چلتا کہ ثنا تک اس کا خط پہنچ گیا ہے۔ ثنا نے اس کا خط پڑھنے کے بعد اسے نظر انداز کر دیا ہو، اس بات کا امکان بہت کم تھا، اور اسے یہی خدشہ تھا کہ خط کو ثنا تک پہنچنے ہی نہیں دیا گیا ہوگا۔ بڑے بڑے جاگیرداروں اور صنعت کاروں کے طرز زندگی سے اسے بھی واقفیت تھی۔ کہنے کو یہ لوگ کتنے ہی ماڈرن اور تعلیم یافتہ ہوتے اور اپنی بیویوں کو کتنی ہی آزادی دے دیتے، لیکن بہرحال سارے اختیارات ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتے تھے۔
ایسے میں بہت ممکن تھا کہ ثنا کے نام آنے والی ڈاک بھی چیکنگ کے مرحلے سے گزرے بغیر براہ راست اس تک نہ پہنچتی ہو، اور جولیٹ کے خط کو تو لازماً ہی روک لیا گیا ہوگا۔ موجودہ حالات میں جولیٹ کے پاس بس اتنا ہی اختیار تھا کہ اپنے نام گھر پر آنے والے تحائف اور پیغامات کو وصول کرنے کی بجائے جوں کا توں واپس لوٹا دے۔ چنانچہ وہ یہی کر رہی تھی، لیکن بھیجنے والے کی طرف سے بھی بڑی مستقل مزاجی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ اب تو یہ معاملہ جوزف کے علم میں بھی آ گیا تھا، لیکن وہ بھی ان ماں بیٹی کی طرح پریشان ہونے کے سوا کیا کر سکتا تھا؟ اس جیسے معمولی آدمی کی دلدار آغا کے سامنے حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتا؟ ہاں، اس نے یہ تجویز ضرور پیش کی تھی کہ وہ براہ راست دلدار آغا سے مل کر اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ ان جیسے غریب لوگوں کو اپنی ان عنایات سے محفوظ رکھے، لیکن جولیٹ اور جوزفین دونوں نے ہی اس تجویز کو قبول نہیں کیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ دولت کے زوم میں مبتلا شخص کے لیے ایک غریب آدمی کی درخواست اس کے اظہار بے بسی سے زیادہ کوئی حیثیت نہ پا سکے گی، اور وہ جوزف کو دلدار آغا کے سامنے بے عزت ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فی الحال تو یہی سوچا گیا تھا کہ اس معاملے کو جوں کا توں چلنے دیا جائے۔ آخر ایک دن تو دلدار آغا مایوس ہوگا اور اس کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ پا کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ دفتر میں آنے والے اس کے فون پر بھی جولیٹ نے دبے لفظوں میں اسے بہت کچھ باور کروا دیا تھا، لیکن کھل کر کوئی بات اس لیے نہیں کر سکی تھی کہ اتفاق سے ہر بار فون آنے پر رندھاوا اپنی سیٹ پر موجود ہوتا تھا، اور وہ رندھاوا پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چنانچہ آغا کو کھری کھری سنانے کی خواہش دل میں رکھنے کے باوجود ہر بار اس سے نرم لہجے میں بات کرنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ بات بھی کیا کرتی تھی، بس اتنا ہی کہہ پاتی تھی کہ اس کی طرف سے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، پھر اپنی دفتری مصروفیت کا عذر کر کے سلسلہ منقطع کر دیتی تھی۔ اس پر بھی اسے لگتا تھا کہ رنداوا کی معنی خیز نظریں اس کے جسم کو چھید رہی ہوں۔ وہ یہ تو نہیں جانتا تھا کہ جولیٹ کے لیے دفتر میں آنے والی فون کالز کس کی ہیں، لیکن ان کالز کی معنی خیزی کو تو سمجھتا تھا۔ جولیٹ کو رندھاوا کی ان جتاتی نظروں سے شدید الجھن ہوتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ دلدار آغا کی طرح رندھاوا پر بھی اس کا کوئی زور نہیں تھا۔ آج بھی چپڑاسی کی طرف سے فون کی اطلاع سن کر وہ بے جان قدموں سے رندھاوا کے کمرے کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ رندھاوا اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ایک اچھا موقع تھا۔ رندھاوا کی غیر موجودگی میں وہ کھل کر دلدار آغا پر اپنی بھڑاس نکال سکتی تھی۔ چنانچہ ذرا جوش سے ریسیور اٹھایا۔ کیسی ہو جانے من؟ تمہاری آواز سنے 2 دن ہو گئے تھے، اس لیے دل بہت اداس ہو رہا تھا، سوچا فون ہی کر لوں۔ دوسری طرف آغا اپنی پوری ڈھٹائی اور بے شرمی کے ساتھ موجود تھا۔ شٹ اپ، بند کرو اپنی یہ بکواس، تم جیسا گھٹیا آدمی میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ کیا تمہیں اتنے دنوں میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ مجھے تم سے یا تمہاری دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ایسی حرکتوں سے انسپائر ہو کر اپنا آپ کسی کے بھی حوالے کر دیں۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ میرا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس نے موقع ملتے ہی ایک سانس میں آغا کو بہت کچھ سنا ڈالا۔ جواب میں آغا ایسے ہنسا جیسے کسی بچے کی طفلانہ حرکت پر ہنسا ہو، پھر بولا، کیا بگاڑ سکتی ہو تم میرا؟ ثنا کے نام خط لکھ کر دیکھ تو چکی ہو، کیا نتیجہ نکلا اس خط کا؟ آغا کی بات نے اسے باور کروا دیا کہ اس کا ثنا کو لکھا گیا خط پکڑا گیا ہے۔ مت بھولو میں ایک صحافی ہوں، میں اپنے قلم سے تمہارے کرتوت دنیا کے سامنے کھول سکتی ہوں۔ میرے پاس ثنا کے میکے والوں کو تمہارے کردار سے آگاہ کرنے کا آپشن بھی ہے۔ خود سوچ لو کہ اگر میں نے ایسا کچھ کر دیا تو تمہاری کیا عزت رہ جائے گی؟ جولیٹ نے نہایت سخت لہجے میں اسے دھمکایا۔ اوہ کم آن بیبی، ان ساری بچگانہ حرکتوں سے تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کسی اخبار کے مالک کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ میرے خلاف ایسی کوئی خبر چھاپ سکے۔ تم چاہو تو تجربے کے طور پر ایسی کوشش کر سکتی ہو۔ رہی ثنا کے میکے والوں کو مطلع کرنے کی بات، تو وہ لوگ اتنی حیثیت نہیں رکھتے کہ مجھ سے کسی قسم کی باز پرس کر سکیں۔ انہوں نے کئی پروجیکٹس میں میرے ساتھ پارٹنرشپ کر رکھی ہے، اور جانتے ہیں کہ اگر میں نے ان پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ ویسے بھی ہماری جیسی فیملیز میں مردوں کو اس طرح کی باتوں پر سرزنش کرنے کا رواج نہیں ہوتا۔ تم ثنا کی فیملی کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح نہیں جانتی۔ اس کے بڑے بھائی نے اپنی مرضی سے 2 شادیاں کر رکھی ہیں،
اور خاندانی بیوی اپنی جگہ ہے۔ چھوٹا کہنے کو بیچلر ہے، لیکن گرل فرینڈز اور رکھیلوں کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے لوگ کس منہ سے مجھ سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میرا مشورہ مانو تو اس قسم کی حماقتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے میری آفر پر غور کرو۔ ساری زندگی عیش عیش سے رہو گی۔ وہ اس کی کسی بھی دھمکی کو خاطر میں لائے بغیر ڈھٹائی سے اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ کس آفر پر غور کروں؟ ساری زندگی خفیہ بیوی بن کر رہنے کی، یا تمہارے لیے رکھیل کا کردار ادا کرنے کی؟ جولیٹ نے غصے سے بل کھاتے اس سے دریافت کیا۔ اگر تمہیں خفیہ بیوی بننا منظور نہیں تو میں کھل کر سب کے سامنے یہ شادی کر سکتا ہوں۔ اب تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ وہ یوں اس سے مخاطب ہوا جیسے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہو۔ شٹ اپ آغا، شٹ اپ! تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی ہی فرینڈ کی سوکن بننا قبول کر لوں گی؟ ویسے بھی میری کسی اور کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ میں اپنا لائف پارٹنر سلیکٹ کر چکی ہوں۔ اس لیے تم ایسی کسی غرض سے آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش بالکل مت کرنا۔ غصے کی زیادتی کے باعث اس کی آواز پھٹنے لگی تھی، البتہ آغا ہنوز پرسکون تھا۔ اب بھی اطمینان سے بولا، شاید تم اپنے اس 2 ٹکے کے کولیگ عارف کی بات کر رہی ہو، جو اپنی 4 عدد بدصورت بہنوں کو بیاہنے کے چکر میں خود بھی بوڑھا ہو جائے گا اور تمہاری جوانی کو بھی برباد کر دے گا۔ نہ میری جان، تمہارے جیسا حسن ایسے کنگلوں کے لیے برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ تمہیں تو ہمارے جیسے کسی قدردان کی ضرورت ہے۔ اپنی گفتگو سے وہ ثابت کر چکا تھا کہ کسی قسم کی لان تان یا برے بلے سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے جولیٹ نے اس سے مزید گفتگو کو جاری رکھنا مناسب نہ سمجھا اور ریسیور پٹخ کر رنداوا کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آغا سے ہونے والی گفتگو نے اس کا موڈ بے حد خراب کر دیا تھا اور چہرے پر محسوس کی جانے والی سرخی تھی۔ خود کو پرسکون کرنے کے لیے اس نے چپڑاسی سے ایک گلاس ٹھنڈا پانی منگوا کر پیا۔ اس کے بعد کوشش کر رہی تھی کہ کام پر توجہ مبذول کر سکے کہ عارف اس کے سامنے آن بیٹھا۔ اینی پرابلم؟ اس کے چہرے کے تاثرات پر نظریں جمائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نو نو، کوئی پرابلم نہیں ہے، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ جولیٹ نے کوشش کی کہ اس کا لہجہ ہموار رہے۔ آغا والی پریشانی اس نے عارف کے ساتھ شیئر نہیں کی تھی۔ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ پریشانی کی کسی بات کا ذکر عارف کے سامنے نہ کرے۔ وہ پہلے ہی اپنے ذاتی مسائل کی وجہ سے بہت اپسیٹ رہتا تھا، اس لیے وہ اسے مزید پریشان کرنے سے گریز کرتی تھی۔ پرابلم نہیں ہے تو یہ کون ہے جو آئے دن تمہیں فون کرتا رہتا ہے؟ حسب عادت عارف نے استحقاق سے پوچھا۔ جولیٹ کو اس کا خود پر حق جتانا برا نہیں لگتا تھا، لیکن اس وقت عارف کے لہجے میں حق کے ساتھ ساتھ شک کی بھی جھلک تھی جو اسے اچھی نہیں لگی۔ لیکن بہرحال وہ ایک صلح جو لڑکی تھی جو بدمزگی کو بڑھانا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے نرمی سے بولی، یہ ڈیڈی کے کوئی ریلیٹیو ہیں، برسوں سے ان کا ڈیڈی سے ملنا جلنا نہیں ہے۔ اب اچانک انہیں ڈیڈی کی یاد آ گئی ہے اور کہیں سے دفتر کا فون نمبر بھی حاصل کر لیا ہے، تو بار بار فون کر کے مجھ سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ میں ڈیڈی کو ان سے ملنے کے لیے راضی کر لوں، لیکن ڈیڈی ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ اب بھی میں ان صاحب کو یہ بات سمجھا رہی تھی، لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اس لیے مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا اور بس۔ جولیٹ نے اپنی طرف سے اسے مطمئن کرنے کے لیے ایک اچھی کہانی سنا ڈالی، لیکن اگلے ہی لمحے عارف کے منہ سے نکلنے والے جملے نے اسے احساس دلایا کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ عارف اپنی بے پناہ حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، کمال ہے، ایسا کون سا خزانہ آ گیا ہے تمہارے ڈیڈی کے پاس کہ برسوں بعد ان کے کسی رشتہ دار کے دل میں ان کے لیے ایسی محبت جاگ اٹھی ہے، بغیر مطلب کے؟ تو یہاں کوئی کسی کو پوچھتا تک نہیں؟ سچ بتاؤ کیا چکر ہے؟ چکر کیا ہونا ہے، جو بات تھی وہ میں نے تمہیں بتا دی، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مانو یا نہ مانو۔ اس بار جولیٹ نے بھی ذرا بگڑ کر جواب دیا۔ اس کے بگڑنے پر عارف سنبھل گیا۔ سوری یار، میرا مطلب تمہیں جھٹلانا نہیں تھا، میں تو بس دنیا کے چلن کی بات کر رہا تھا۔ یہاں کوئی بنا مطلب کے کب کسی کو پوچھتا ہے؟ ہونے کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ڈیڈی کے ان رشتہ داروں نے تمہیں دیکھ لیا ہو اور سوچا ہو کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنی فیملی کا حصہ بنا لینا چاہیے، اسی لیے وہ تمہارے ڈیڈی کی اتنی خوش آمدیں کر رہے ہوں۔ ایسے میں غریب تو مارا جاؤں گا نا؟ مسمسی صورت بنا کر اس نے کچھ شوخ انداز میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن جولیٹ جو پہلے ہی دلدار آغا کی وجہ سے خاصے تقدر کا شکار تھی،
زیادہ متاثر نہیں ہو سکی اور سنجیدہ تاثرات کے ساتھ بولی، ایسی صورت میں بھی تمہیں تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اول تو ہمارے ہاں فرسٹ کزن میرج کا رواج نہیں ہے، اور بالفرض ہوتا بھی تو تم سے کمٹمنٹ کے بعد کیا میں ایسا کرنے کے لیے ایگری ہو سکتی ہوں؟ لیکن تم یہ بات شاید سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ تم مجھے ہی اچھی طرح نہیں سمجھتے ہو۔ اتنے برسوں کے ان کے تعلق میں یہ پہلا موقع تھا جو جولیٹ عارف سے ایسے سخت لب و لہجے میں بات کر رہی تھی۔ اس میں کچھ ہاتھ دلدار آغا کی وجہ سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کا تھا، تو کچھ عارف کی بد اعتمادی کا۔ عارف کو احساس ہو گیا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اس لیے شرمندہ سے تاثر کے ساتھ بولا، "آئی ایم ویری سوری جولی، میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔" اٹس اوکے۔ حسب مزاج جولیٹ نے بھی بات کو مزید بڑھانے سے گریز کیا، لیکن اس کا شیشے کا سا دل کتنا متاثر ہوا ہے یہ بات عارف نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اسی پر خوش تھا کہ بات ایک معمولی سی سوری پر ختم ہو گئی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔